بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات۔ خوش نصیب ہی لوگ ہوں گے جو اس دن کو ایک وظیفہ کریں گے دولت کا۔ یہ دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، یہ دن اللہ کی رحمتوں کی برسات کا دن ہے، یہ دن اللہ کی سلامتی کا دن ہے۔ یہ دن اتنا مقدس دن ہے کہ جمعرات کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس دن کو اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ جو بندہ جو اعمال کرتا ہے، اس بندے کے وہ اعمال لکھ کر اپنے اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کے سامنے وہ رکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ، یہ بندہ آپ سے رزق مانگ رہا ہے، یہ بندہ آپ سے عزت مانگ رہا ہے، یہ بندہ ایمان مانگ رہا ہے، اللہ اس کی مدد فرما، اس کو عطا کر دے۔ وہ فرشتے آپ کی سفارش کریں گے، اور اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جو میرا بندہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دو۔ ناظرین، اس دن کو معمولی دن نہ سمجھو۔ جب آپ کی زندگی اس کائنات سے ختم ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دنوں کی اہمیت کیا تھی، ان کی قدر و منزلت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی۔ لیکن آج ہم اپنی ایک روٹین کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس طرح محو ہیں کہ صبح جاگتے ہیں، ذاتی مصروفیات کی بنا پر اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بس اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دن ہے، رات ہے، اللہ کی یاد کا کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا کوئی علم نہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا قرآن، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بندے اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو انسان بندگی کرتا ہے، جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو انسان اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، جو انسان اللہ کا شان بیان کرتا ہے، جو انسان اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان کرتا ہے، وہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے اور اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو جو انسان اس دنیا کے اندر مصروف عمل ہے، اللہ بھولا ہوا ہے، اذان کا کوئی فکر نہیں، قرآن کا کوئی فکر نہیں، ایمان کا کوئی فکر نہیں، عبادت، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا کوئی فکر نہیں، اپنی بیٹیوں کے حق حقوق کا کوئی علم نہیں، اپنی بہنوں کے حق کا کوئی پتہ نہیں، بس مال سمیٹنا ان کا مقصد ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے، بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مال کس طریقے سے جمع کرنا ہے، کہاں سے لینا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کھلے لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ اس انسان اور جن کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کا شان بیان نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو میرا رب پھر اس بندے کو انسان کے درجے سے نکال دیتے ہیں، اس سے انسانیت کو چھین لیتے ہیں،
اس کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کے اندر انسانیت مر جاتی ہے، اس کی شخصیت درندوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کا احساس نہیں ہوتا۔ جب کسی کے اوپر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ظلم کی انتہا پر ہوتا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ درندہ بن چکا ہے، اب انسانوں کے زمرے میں نہیں رہا۔ جو انسان ہوتا ہے وہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ میرے بھائی تو کام غلط کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی شناخت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ شاہ رگ کتنی انسان کے قریب ہے، تھوڑی سی کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، اللہ اس سے بھی نزدیک ہے۔ تو جو اتنا قریب ہے اس کو جب انسان چھوڑ جائے، اپنی زندگی کی مصروفیات کے پیچھے لگ کر، عیش و عشرت پر لگ کر، اور اس دنیا کے نشے میں دھت ہو کر، کوئی نہیں جانتا کہ یہ شراب حرام ہے وہ پی لیتا ہے، زنا حرام ہے وہ کر جاتا ہے، جھوٹ حرام ہے، گندا کام ہے وہ پھر بھی بولتا ہے، پھر اس کو یہ برائی نظر نہیں آتی، وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایمان کو چھین لیا گیا ہے۔ اب وہ درندہ ہے، انسان نہیں، اب وہ جانور ہے، انسان نہیں۔ جس بندے کے اندر انسانیت ہو وہ انسان ہوتا ہے۔ انسانیت یہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ جو جمعرات کا مقدس دن ہے، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جس طرح پورے قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور پوری سورۃ یاسین کا جو دل ہے وہ یہ آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی فرض نماز کے بعد اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مار دو اور اپنے چہرے پر پھیر دو، اور اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو، میرا رب انشاءاللہ اگلی جمعرات سے پہلے آپ کے گھر کے اندر دولت سے بھر دے گا، دولت سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، اس کا راز ہے۔ کرنا تو آپ نے ہے، لیکن اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس میسج کو تمام روئے زمین پر، تمام دنیا کے مسلمانوں، انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ، تاکہ ہو سکتا ہے کسی ایک کا بھی ضمیر جاگ گیا اور برائی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بیان کیا ہوا ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔